Hello everyone, my name is Salman Yousuf and I am from Department of Political Science. Today I am going to present the review of Afghanistan Papers, a secret history of war from the side of Book Club. Actually, this book is written by a writer and a journalist that is called Craig Whitlock. Craig Whitlock was a journalist and is still working with Washington Post in America. He started working on this book in 2016 when he found to know that there were certain classified documents that were secret documents in hands of CIA, in hands of State Department, and in hands of Pentagon. Then he started working on that, and he said that we are going to declassify those documents. It is the right of people, it is the right of public to know what America was doing in Afghanistan. So when he started working on that, he filed 2 lawsuits against the government that they should declassify those documents, and they should declassify all those material audio recordings of those people who were involved in war on terror in Afghanistan. He wrote this book in 2021 because those 2 lawsuits that he had filed against the government, he won those lawsuits, and the government had to release and declassify those documents. And what those documents actually contained was that they were interviews of more than hundreds and thousands of people that were directly involved in war on terror. And those documents had video recording, that had audio recordings, that had memos that were written from different officials to another different officials within the Pentagon and on the land of Afghanistan as well. So he started working on that, and after he got those information and those documents in hand, he compiled a book, a summary, brief research paper in form of this book in 2021. Now we are going to go towards what is actually present in this book. In this book, there is a brief summary what happened on the ground of Afghanistan and what US government and US official told the people in America and to all over the world. They told the people that we are going towards Afghanistan, we are going to invade them because 9/11 happened. Now 9/11 happened because certain peoples, certain units grouped in Afghanistan known as Taliban, and after that another group known as Al-Qaeda, they grouped together, and mainly Al-Qaeda was involved in 9/11. So America said that we are going to invade Afghanistan. Now how that happened? When 9/11 happened, America told Taliban that it was this 9/11 attack was conducted by Al-Qaeda leader known as Osama bin Laden, and he told them that you guys are giving him safe haven, you are protecting him, so you should hand over him to us. But Taliban said no, if you have certain proof of that Al-Qaeda and Osama bin Laden was involved in that certain attack, you should provide us that certain proof, then we are going to negotiate with you and maybe we can hand over Osama bin Laden to you. Because in Pashtun, and maybe we sometimes call it Pashtun, in Pashtun code of life there are certain rules that when someone come to you and ask for protection, you give them protection, you give them safe haven or shelter. So Afghanistan government and Taliban did that they gave protection to Osama bin Laden, and they didn't hand over Osama bin Laden to American government. In result of that, American government decided to invade Afghanistan. They invaded Afghanistan in November, directly after 9/11, and within 6 weeks they just toppled the system of Taliban, and they captured Kabul in December 2021. In the same December, they gave interim form of government to Afghanistan that would be headed by a commander. They gave the charge to Hamid Karzai to control the government system unless and until there is certain form of constitutional framework for Afghanistan. And soon in 2003, presidential form of government system was introduced for Afghanistan, and it didn't work because
Afghanistan had a long history of empires. They never had central form of government. They never had a presidential form of government. But America wanted to implement that Washington type of democracy, Washington type of government system in Afghanistan. That eventually didn't work. And after that, in 2004, Hamid Karzai was officially elected as a president, and he worked there as president. And after that, the system deteriorated, because when in 2003 they gave 2003 they gave a constitutional framework to Afghanistan, and 2004 Hamid Karzai was elected as a president. Meanwhile, Bush started a war on Iraq as well, because they found to know that Al-Qaeda has moved now towards Iraq, because they don't have enough place in Afghanistan, because they had already invaded Afghanistan. So they also started a war on Iraq. So now Pentagon, US officials, America was involved in two wars. So they couldn't handle both of them. Their energy diverted towards two positions. They were distracted, and they just left out Afghanistan, and they just concentrated more on Iraq, because they thought that Osama bin Laden is here. And in 2004, Osama bin Laden shared a video interview in which he confessed that yes, he was involved in 9/11. So slowly and gradually things deteriorated, because they lost a grip in Afghanistan, because their focus was diverted towards Iraq. So when they lost the grip on their government and their system in Afghanistan, slowly and gradually attacks re-emerged. Taliban started attacking the government system. They didn't want to cooperate with the Hamid Karzai presidential form of government system, because they never had certain central democratic system. They never had worked in a bureaucratic form of government. They never even knew who president was, because once a person was shown the picture of Hamid Karzai, that who is he asked that I don't know him. This remembers me of a movie called Monty Python, in which a king was going and he asked someone, who am I? He said, I don't know. He told him, I am the king. He said, I don't even know who a king is. So when they didn't know who a president is, how central form of government system works, so things deteriorated. In meanwhile, certain landlords that were belonging to certain militant groups that joined hands with America so that things can work. जब हालात अमेरिका की साइड से भी टाइट हो गए थे और अफ़गानिस्तान में हालात ख़राब हो गए, तो उसका 2-3 कॉन्सिक्वेंसेस थे। वो ये कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने ऐसे लोगों के साथ हाथ मिलाए जो वाकई में पहले से इस डिटोरिएशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व थे। वो कुछ ग्रुप्स थे जो ऑलरेडी करप्शन कर रहे थे, जो इन्वॉल्व थे इन ड्रग ट्रैफिकिंग और डिफरेंट। फॉर एग्जांपल अफ़गानिस्तान की टोटल इकॉनमी डिपेंड कर रही होती अफ्यूम पे, तो वो उसमें इन्वॉल्व होते थे। और अमेरिका नहीं चाहता था कि अफ्यूम की जो इंडस्ट्री है, जो बिज़नेस है, वो आगे जाए। तो उन्होंने उसके साथ उन्होंने हाथ भी मिलाया, लेकिन बाद में ये भी कहा कि नहीं, आप लोग इस बिज़नेस में ना जाएं। तो वो एक टाइप ऑफ कंट्रोवर्शियल बैलेंस वो नहीं रख पा रहे थे कि अब हम कौन सी साइड पे जाएं। दोबारा फिर ये मसला हुआ कि उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एक रिकन्स्ट्रक्शन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे अफ़गानिस्तान में, कि जो डिवास्टेशन हुई है, जो डैमेज उनको मिला है, हम उसको रीबिल्ड करें। तो उन्होंने एक आर्मी कंस्ट्रक्ट की कि एक अफ़गान टास्क फोर्स होगा जो अपने गवर्नमेंट सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा, आप लोगों को प्रोटेक्ट करेगा, और हम इवेंचुअली फिर चले जाएंगे। लेकिन वो नहीं कर पाए, क्योंकि एक कम्युनिकेशन नहीं था। वो बेसिकली इंग्लिश स्पीकर थे और ये पश्तो बोल रहे थे, अफ़गानी बोल रहे थे, ताजिक लैंग्वेज बोल रहे थे, तो एक कम्युनिकेशन नहीं थी। दूसरी बात, वो उन्होंने पिछले 30 सालों में एजुकेशन ही नहीं की थी, तो उनको पता नहीं कोई चल रहा था कि जो वेपन सिस्टम्स हैं, बाकी जो कम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं, वो चलाते कैसे हैं। अमेरिकन ने पूरी जो वॉर स्ट्रेटेजी होती है वो पावर पॉइंट्स पे करते होते, उनको पावर पॉइंट समझ ही कोई नहीं आती थी, तो लाइक वो काम नहीं कर रहा था। उसके बाद बुश एडमिनिस्ट्रेशन के बाद प्रेसिडेंट ओबामा आए। प्रेसिडेंट ओबामा ने ये किया कि उसने एक्स्ट्रा में फोर्सेस सेंड किए, ट्रूप्स सेंड किए अफ़गानिस्तान, कि हम कंट्रोल रख सके, क्योंकि इवेंचुअली वो अपना कंट्रोल लूज़ कर चुके थे, क्योंकि उनका जो फोकस था वो सारा चला गया था इराक़ पर।
لیکن عراق سے بھی وہ ہار کے واپس آ گئے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ایکسٹرا ٹروپ سینڈ کرتے ہیں, ہم اپنا وہ وار جیت کے واپس آ جائیں گے, اور ایونچولی ہمارا یہی مین مقصد ہوگا کہ ان کی اپنی فورسز کنسٹرکٹ ہو جائیں گی جو ہم اس کو ٹریننگ دے رہے افغان پیپل کو, اور پھر ہم واپس آ جائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا, کیونکہ انہوں نے جو فورسز بھی کنسٹرکٹ کی, ایک اسیسمنٹ کے لیے امریکن کمانڈر آئے. جب انہوں نے دیکھا کہ 800 لوگوں میں صرف 8 بندے ہیں وہ ٹریگر بھی کر سکتے ہیں اور نشانہ لگا سکتے ہیں, تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ فورس کام نہیں کرنے والے. تو ایونچولی نے یہ کیا کہ ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم کچھ لمیٹڈ نمبر آف ٹروپس ادھر روک لیں کہ وہ ادھر پیس کو قائم کریں, باقی ہم واپس چلے جاتے ہیں, ہم اپنا سلولی اینڈ گریجولی ایگزٹ کی طرف جاتے ہیں. لیکن اس ٹائم پر حامد کرزائی اس بات پہ ایگری نہیں کیا اس نے کہ آپ لوگ اپنے ٹروپس کچھ ادھر رکھیں اور باقی لے جائیں. تو جب اس کا گورنمنٹ سسٹم 2014 میں ختم ہوا اور اشرف غنی آیا, تو تبھی پریزیڈنٹ اوباما نے ان کے ساتھ ایک ڈیل, ایک ایگریمنٹ سائن کیا کہ ہمارے کچھ لمیٹڈ نمبر آف ٹروپس یہاں پہ رہیں گے جو آپ لوگوں کو سیفٹی دیں گے 2025 تک یا 2030 تک, باقی ہم یہاں سے ایگزٹ کر لیں گے. لیکن اس ایگزٹ کے پروسیس میں بھی پھر مسئلے بنے, کرپشن ہوا, باقی چیزیں بنی, اور حامد جو گورنمنٹ سسٹم افغانستان تھا اس کے حالات اور اس کے ٹائز, اس کا ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ تھوڑا بگڑ گیا, کیونکہ ایونچولی تھرو آؤٹ دی سسٹم, فرام دی اسٹارٹ افغانستان واز انوالوڈ ان کرپشن, اور امریکہ اس کو کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے کرپشن نہیں کرنی, آپ لوگوں نے ڈرگ ٹریفکنگ نہیں کرنی, آپ لوگوں نے باقی چیزیں نہیں کرنی, آپ لوگوں نے ایک سینٹرلائز بیوروکریٹک سسٹم جو ہے آپ لوگوں نے اس کو فالو کرنا ہے. لیکن وہ فوراً لوگ نہیں کر رہے تھے. وہاں پہ کوئی مسئلہ بھی ہو جاتا تو لوگ اپنے گاؤں میں جو ان کا ایلڈر ہوتا تھا اس کے پاس جاتے, نہ کہ پولیس آفیسر کے پاس. وہ اپنے بیوروکریٹ جو ڈی سی یا ایسے ادھر لگا ہوتا تھا اس کے پاس نہیں جاتا, تو ان کو پتہ ہی نہیں کوئی ہوتا تھا کہ ڈی سی کون ہوتا ہے. وہ اپنے گاؤں کے ایلڈر کے پاس جاتے, ہمارا یہ مسئلہ اب یہ حل کرو. تو وہ صحیح بیلنس نہیں جا رہا تھا. تو ایونچولی انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم طالبان کے ساتھ ایک پیس ڈیل سائن کرتے ہیں اور ہم یہاں سے ایگزٹ کر لیتے ہیں, ہم ان کو یہ چیزیں حوالے کر لیتے ہیں کہ وہ ایونچولی اپنا ہی گورنمنٹ سسٹم اپنے فارم آف وے میں چلائے. اچھا, تو پیس ڈیلز اب طالبان کے ساتھ نہیں ہو سکے, تو اوباما نے ایونچولی یہ کہا کہ ہم ٹھیک ہے, ہم جا رہے ہیں واپس, ہم یہاں پہ وار اینڈ کر رہے ہیں, اور ہم کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر ٹرمپ کی جب حکومت آئی تو اس نے وہی اسٹریٹجی فالو کی جو اوباما نے کی تھی کہ ٹھیک ہے ہم واپس جا رہے ہیں, ہم یہاں پہ سے ایگزٹ کر رہے ہیں, لیکن ہمیں کوئی ون یا لاس پہ ہم نہیں جا رہے, ہم اپنی ساری ٹروپس کو واپس لے کے جا رہے ہیں. لیکن پینٹاگون اور CIA نے ٹرمپ کو یہ کہا کہ نہیں, ہم ایسے نہیں کر سکتے, ہم ڈائریکٹلی ایگزٹ کریں گے, ہم پورا سسٹم ویکیوم میں چھوڑ دیں گے, اور پھر القاعدہ اور طالبان باقی واپس آ جائیں گے اور وہ سارا سسٹم اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. پھر ٹرمپ نے بھی وہی کیا کہ وہ ٹروپ سینڈ کیے, ایک وہ ڈیلے ہوا. پھر بائیڈن کی حکومت آئی, اس میں پھر دوبارہ بائیڈن نے کہا کہ فائنلی ہی سیٹ کہ نہیں, ہم اس سے ایگزٹ کریں گے, ہم یہ ایک ٹریڈیشنل جو بھی اس کا کلچر وہ ہے ہم اس کے حوالے کریں گے, وہ کر لیں گے. پھر اس کے بعد ایونچولی 2020 میں آلموسٹ ٹروپ سارے انہوں نے واپس بھیجی اپنے پاس, اور 2021 میں افغان لوگوں نے اور طالبان اور مینلی طالبان they took over Afghanistan again, and eventually now the government system again is in the hands of Afghanistan. لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بک جب میں نے سٹارٹ کی تھی, میں نے کیسے سٹارٹ کی تھی کہ جب افغان گورنمنٹ دوبارہ ڈیزالو ہوئی اور طالبان واپس آئیں, اور میں نے اس سے پہلے پینٹاگون پیپرز پڑھے ہیں جو ایکچولی بیسڈ کرتے ہیں ویتنام وار پہ. اس میں بھی ساری جو اسٹریٹجی ہے, جو ان سائڈ سٹوری ہے آف CIA وہ باہر آئی تھی. تو جب میں نے وہ پڑھی, اس کے بعد پھر مجھے شوق ہوا کہ نہیں, میں اس کو بھی مجھے پڑھنا چاہیے, کیونکہ یہ 2001 میں یہ بک پبلش ہوئی 2021 میں پھر, اور اسی ایئر میں افغان گورنمنٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی. تو اس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں یہ بک پڑھ لوں, اور یہ بہت زیادہ ایکچول سٹوری ہے, یہ فیکٹس پہ بیسڈ کرتی ہے, سارے فیکٹس اس میں موجود ہیں کہ ایکچول سٹوری کیا تھی اور باہر دنیا کو کیا بتایا جا رہا تھا کہ ہم افغانستان میں جنگ جیت رہے ہیں. لیکن ایونچولی اور مین جو فیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ امریکہ انہوں نے کبھی بھی جنگ جیتا نہیں تھا. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ بک ریڈ کریں, اس میں بہت سارے فیکٹس آپ کو ملیں گے, اور آپ ہسٹری کو جو آپ لوگوں نے نیوز کے تھرو
آپ لوگوں کو انفارمیشن ملی ہے آپ اس کے ساتھ ریلیٹ کریں گے تو آپ لوگوں کو ایکچوئل فیکٹس کا پتہ چلے گا. تھینک یو سو مچ.